بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 12 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الجملۃ الاسمیہ۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے الجملۃ الفعلیہ کو پڑھا تھا اور بتایا تھا کہ جو بھی جملہ فعل اور فاعل سے مل کر بنے جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، اور جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے، جیسا کہ ہم نے ایک درس المبتدا والخبر کے نام سے بھی پڑھا ہے۔ تو آئیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجملۃ الاسمیہ۔ الامثلہ: الدار واسعۃ، الدار گھر، واسعۃ کشادہ ہے، الجو معتدل، الجو موسم، معتدل درمیانہ ہے، الغبار غبار، ثائر اڑ رہا ہے، یعنی الغبار ثائر اڑتا ہوا غبار، الشارع مزدحم، الشارع سڑک، مزدحم رشکش ہے، الطریق ضیقۃ، الطریق راستہ، ضیقۃ تنگ ہے، الفأرۃ مختبئۃ جو چوہا ہے، مختبئۃ چھپا ہوا ہے اور خفیہ ہے۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں الدار اسم ہے، واسعۃ بھی اسم ہے، الجو اسم ہے، معتدل بھی اسم ہے، لیکن الغبار یہ بھی اسم ہے لیکن اس کو ہم مبتدا کہیں گے، ثائر بھی اسم ہے، اس کو ہم خبر کہیں گے۔ اسی طرح تمام مثالوں کو سمجھ لیں۔ ہم نے ایک چیز بتائی تھی شروع میں، دیکھو الغبار پہ الف لام ہے، ثائر پر نہیں ہے، اسی طرح تمام مثالوں میں نہیں ہے۔ اگر یہاں پر ہم الف لام لے کر آئیں گے تو پھر یہاں پر تنوین نہیں ہوگا بلکہ الغبار الثائر، تو یہ پھر موصوف صفت کہلائے گا۔ جنہوں نے ہدایت النحو یا کوئی اور کتاب نحو میر پڑھی ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ آئیے بحث پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ البحث: الامثلۃ السابقہ گزشتہ مثالیں، کلھا تمام کی تمام، جمل مفیدہ جمل مفیدہ ہیں، ایسے جملے ہیں جو کہ مفیدہ ہیں، وکل واحدۃ منہا اور ہر جملہ ان میں سے مرکبۃ بنا ہوا ہے، من اسمین دو اسم سے، دو اسموں سے، یعنی اولہما پہلا اسم جو ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا، کیونکہ وہ ابتدا میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اولہما ای اول الاسمین مبتدا، مبتدا کہلائے گا، وثانی الاسمین یسمى خبر، خبر کہلائے گا، ولأن کل جملۃ اور اس لیے کہ ہر ایک جملہ من هذه الجمل ان جملوں میں سے مبدوءۃ شروع ہے، باسم اسم سے، اس کے ابتدا میں اسم ہے، فعل تو نہیں ہے۔ فعل کا ہم نے اس سے پہلے سبق میں پڑھ لیا تھا کہ جہاں پر فعل شروع میں ہوگا جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اب یہاں پر ہر جملہ مبدوءہ ای مشروعۃ شرعت باسم تسمى، اس جملے کو کہیں گے، اس کا نام پڑے گا جملہ اسمیہ، اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے۔ القاعدہ: کل جملۃ ہر وہ جملہ، تترکب جو بنتا ہے، من مبتدا مبتدا سے، وخبر اور خبر سے، تسمى ایسے جملے کو ہم کہیں گے یا اس جملے کو کہا جائے گا جملہ اسمیہ، اس کو ہم نام دیں گے جملۃ اسمیہ، اور جس کے شروع میں فعل ہوگا جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ آئیے تمرین کو بھی سمجھتے ہیں۔ التمرین الاول: کون جملا اسمیہ، آپ جملے بنائیں ایسے جملے جو کہ اسمیہ ہوں، بوضع اخبار ایسے اخبار کے ساتھ، یعنی آپ ایسے خبر رکھیں، ہر اسم کے لیے خبر، یعنی ہر مبتدا کے لیے ایسا خبر رکھیں، للمبتدآت الآتیہ، جملہ اسمیہ بنائیے اس صورت میں کہ آپ ہر اسم کے لیے خبر تلاش کریں۔ یہ سارے اسماء ہیں، اسماء سے مراد مبتدا ہیں۔ دیکھو یہ مبتدا ہے، اس کے بعد یہاں پر خبر لگائیں گے آپ، یہ مبتدا ہے، یہاں پر آپ خبر لگائیں گے، اور دونوں ظاہر ہے کہ اسم ہے۔ جملہ اسمیہ دو اسموں سے مل کر بنتا ہے جیسا ہم نے بتایا۔ تو یہاں پر مثلا المدرسۃ، المدرسۃ یہ مبتدا ہے، آپ خبر لے کر آئیں، مثال کے طور پر قدیمۃ مدرسہ پرانا ہے۔ اسی طرح الجمل، الجمل کہتے ہیں اونٹ کو،
الجمل طویل لمبا ہے، اونٹ لمبا ہے. الفیل ہاتھی، فیل ہاتھی. اب آگے اس میں خبر لگا دیں. فیل کے بارے میں آپ کیا خبر دے رہے ہیں؟ میں خبر دے رہا ہوں کہ ہاتھی موٹا ہے، تو میں کہوں گا الفیل سمین سمین. اسی طرح الثعبان کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت تیز ہے، تو میں کہوں گا الثعبان سریع. الخادم، اب خادم کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ سویا ہوا ہے، تو میں کہوں گا الخادم نائم. نام ینام والفاعل منہ نائم. دوسری تمرین ہے کون جملا اسمیہ، جملہ اسمیہ بنائیے بوضع مبتدآت، لیکن یہاں پر پہلے سے خبر موجود ہے، ہم نے یہاں پر مبتدا رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بالکل برعکس ہے اس سے جو پہلی تمرین تھی. تو ہم یہاں پر کہیں گے الموز حلو. الموز کیلا، الموز حلو کیلا میٹھا ہے. اسی طرح مثلا میں چاہنا ہوں کہ میں یہاں پر لگاؤں المانجو. المانجو کہتے ہیں آم کو. المانجو مرن، ٹھیک ہے، آم بہت کھٹا ہے. اسی طرح آپ ان تمام اخبار کو یعنی خبر ہے اس کے لیے مبتدا لے کر آئیں گے مناسب. التمرین الثانی کون من الکلمات الآتیہ، ان کلمات سے آپ بنائیے جملا اسمیہ، جملہ اسمیہ بنائیے تتألف ای تترکب، جو جملہ بنتا ہوگا کل منہا من مبتدا و خبر. موصوف صفت نہیں بنانا، اس لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں من مبتدا و خبر. کیوں ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی کہہ دے الثوب القدیم، الثوب القدیم، الف لام لگا دے، تو یہ موصوف صفت کہلائے گا، مبتدا خبر نہیں. اس لیے کہا کہ مبتدا خبر ہونا ضروری ہے. تو آپ کہیں الثوب قدیم، المیدان فسیح، الباب مغلق، النار مشتعلۃ، الورق ممزق، الوردۃ ذابلۃ، الزہرۃ جمیلۃ، النار موجودۃ. اسی طرح سے آپ تمام مثالوں کو بنائیں. لیکن آپ یہاں سے مثلا المیدان کو لے لیں اور یہاں سے فسیحن کو لے لیں، ٹھیک ہے، یہاں سے النار کو لے لیں، یہاں سے مشتعلۃ، کیونکہ یہ مبتدا بنے گا، اس پر الف لام ہے، اور وہ خبر بنے گا جیسا کہ آپ نے گزشتہ سبق میں بھی پڑھا ہے. یہاں پر ہم التمرین السادس، ٹھیک ہے، مشق نمبر 6 کو لیتے ہیں. حول، تحویل کریں، تبدیل کریں. تحویل کریں معنی شکل اس کی بدل لیں. الجمل الفعلیہ، فعلیہ یعنی فعلیہ جملوں کو، الآتیہ الی جمل اسمیہ. یہاں پر آپ کے سامنے ضاع المفتاح، چابی کھو گئی. اسرع القطار، ریل گاڑی بہت تیز آئی یا تیزی سے آنے لگی. زاد النیل، ٹھیک ہے، نیل کا پانی بڑھ گیا. یثمر البستان، باغ جو ہے پھل دینے لگی. یغرد الطائر، اور پرندہ چہچہانے لگا. یضیء المصباح، اور لائٹ روشنی دینے لگی. تو یہاں پر تمام کے شروع میں آپ کو فعل نظر آ رہا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. ہم نے پڑھا تھا فعل فاعل سے جملہ فعلیہ بنتا ہے. تو کہتے ہیں اس کو جملہ اسمیہ بنائیں. کتنا آسان ہے، آپ مفتاح کو شروع میں لیں، المفتاح ضاع، یا المفتاح یضیع، یا القطار سریع، یا القطار اسرع، النیل زاد، المصباح یضیء، الطائر یغرد او الطائر مغرد، اس میں فاعل بنا سکتے ہیں. تو یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، بلکہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. تمرین فی الانشاء، اجب عن الاسئلة الآتیہ، ان سوالوں کے جوابات دیں بجمل تامہ، لیکن جوابات کے جو جملے ہیں وہ تامہ ہونے چاہیے. وبین، اور بیان کرے نوع کل جملۃ تجیب بہا، اور جو بھی آپ جملہ بنائیں گے وہ اس کا نوع بتائیں. نوع الجملہ یعنی جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے، یہ نوع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ہناک انواع الکلمہ، کلمے کی انواع ہیں، اسم فعل حرف. ہناک انواع الجملہ، جملے کے انواع، تو اس میں اسمیہ اور فعلیہ آئے گا. ٹھیک ہے. ما شکل البرتقالتی، برتقال کہتے ہیں کینو یا مالٹے کو، تو اس کی شکل کیسی شکل ہوتی ہے؟ تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں
شکل البرتقالتی حمراء، سرخ ہوتی ہے اس کی شکل، تو شکل البرتقالتی یہ مبتدا ہے، حمراء اس کی خبر ہے، تو جملہ اسمیہ ہوا۔ ما لونہا، اس کا لون کیسا ہے، تو یہ تمام اس کے جوابات لکھیں گے۔ بکم نشتری البرتقال، ہم کتنے روپے میں ایک کینو خریدتے ہیں، فجواب نشتری البرتقال بربیہ او بخمس روبیات۔ تو یہاں سے پتہ چلا نشتری البرتقال یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، کیونکہ شروع میں اس کا فعل آ گیا ہے، جواب میں بھی فعل آ گیا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔